گلگت سب سے ٹھنڈا علاقہ نہیں سمجھا جاتا ون آف دا کولسٹ. یس اٹ از انڈیڈ. بٹ ہوا یہ ہے کہ اب گلگت کے علاقوں چلاس اور بونجی میں گرمی کا 28 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. اچھا جب ہم ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, جب چلاس سے گزرے ہوتے ہیں تو چلاس کا علاقہ ایک تو ویسے گرم بھی محسوس ہوتا ہے, وہاں پہ خشک پہاڑ ہوتے ہیں, مٹی پہاڑ ہوتے ہیں, اور دین اگین مطلب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک عجیب و غریب آپ کو ایک اورا بھی فیل ہوتا ہے. چلاس کے علاقے کی بات کر رہا ہوں. محکمہ موسمیات کے مطابق 5 جولائی 2025 کو چلاس میں درجہ حرارت 48.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. 1997 میں پارا 47.7 ڈگری تک پہنچا تھا, اور بونجی میں بھی گرمی کا نیا ریکارڈ بنا جہاں درجہ حرارت 46.1 ڈگری رہا. اور ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ شمالی علاقوں میں مسلسل شدید گرمی گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار میں خطرناک حد تک اضافہ کر سکتی ہے. تو بھائی یہ صورتحال ہے. اب دیکھ لیں کہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسے علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں. تو مانسون کے حالیہ اسپیل کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے وقفے سے. اور اس وقت صوبے میں بارشوں کی کیا صورتحال ہے, کن اضلاع میں نقصان زیادہ ہوا ہے, اور اس سے نمٹنے کے لیے تیاری کیا ہے, اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر صوبائی ایمرجنسی PDMA خیبر پختونخوا امجد خان صاحب. امجد صاحب تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا اب تک کیا آپ نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے نقصان کے حوالے سے؟ جانی نقصان تو نہیں ہوا, ذرا تمام تر صورتحال بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ ہمیں رات تک ہم نے جو رپورٹ اپنی فائنل کی ہے تو اس میں ابھی تک ہمارے پاس جو ڈیتھ کی کیجوالٹیز ہے وہ تقریباً 29 تک ہے. یہ ہم نے 25 جون کو جب ہمارا مونسون ونٹر ہوا تھا تو اسٹارٹ ہوا تھا, تو اس سے لے کے آج تک جو ہے 29 ڈیتھس ہوئی ہے, 27 اس میں انجری ہے, اور اس میں جو ہے 94 جو اس میں ڈیمیجز ہوئے ہیں ہاؤسز کے, جس میں کہ 80 جو ہے وہ پارشل ڈیمیج ہے اور 14 جو ہے وہ فلی ڈیمیج ہے. اچھا اور ذرا یہ بھی بتائے گا کہ متاثرہ علاقوں میں اب امدادی سرگرمیوں کی کیا صورتحال ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ ہمارے جو یہاں پر ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک نیا فینامنا چل رہا ہے کہ کچھ ایریاز میں ہمارا جو مونسون کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اب اوپر چترال اس ایریاز میں ہے, وہاں پر گلاف جہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی تیزی سے رائز ہو رہا ہے, تو گلاف کے ایریاز سے بھی خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے فلڈ یا پانی کے بہاؤ میں شدت آ سکتی ہے. اس سلسلے میں ہم نے اسی ملک ڈپارٹمنٹ کی ہمیں ملی آئی ہے, تو ہم نے اس سلسلے میں چترال لوور, دیر اپر, سوات اور اسی طرح کوہستان کو جو ہے ہم نے الرٹ جاری کر دیا کہ آپ جو ٹیمپریچر یہاں پر ہے تو اس کی وجہ سے جو گلیشیئر جو اس میں میلٹنگ بہت تیزی سے ہوگی, اور جس سے کہ پانی کے بہاؤ میں کافی تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا امجد صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, متاثرہ علاقے میں جاننا چاہ رہی تھی, دوسرا وہاں پر خوراک پانی اور طبی سہولیات کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ اچھا اس طرح ہے کہ ہمارے جب کنٹیجنسی پلاننگ ہوتی ہے اس میں ہم تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ڈسٹرکٹ میں بیٹھ کے وہاں پر ریسورس میپنگ کرتے ہیں, وہاں پر فوکل پرسن اور وہاں پر جو ہے جتنی بھی اویلیبلٹی ہوتی ہے, جس کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ان کو پہلے سے ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس دوران اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی بھی آتی ہے تو ہم ان کو پہلے سے فنڈ بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ کسی اس میں بھی عوام کو تو جو ہے نا وہ آسانیاں وقت پہ بروکار لائی جا سکے. تو اس وقت الحمدللہ ہمارے روڈز جو ہے تقریباً سارے اوپن ہیں, اور وہاں پر کوئی ہمیں کوئی رپورٹ نہیں آئی جہاں پر کسی قسم کی شارٹیج ہوئی ہو یا جو ہے نا ایویکویشن ہوئی ہو. الحمدللہ اس طرح کی ابھی تک کوئی رپورٹس ہمارے پاس نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے اب تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ جو ڈائریکشن دی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے ہوگا وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مل کے جو ہے نا جتنے بھی ہمارے ریورز ہیں اس کی باقاعدہ طور پہ پیٹرولنگ کریں گے,
پہلے بھی ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحبان نے سیکشن 144 لگایا تھا، جس پہ کہ لوگوں کو منع کیا تھا کہ آپ نہانے سے اور ان چیزوں کو منع کیا تھا اور دنیا کے پاس جانے سے. اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ منع نہیں ہو رہے تھے. تو اب باقاعدہ طور پہ پولیس اور تمام ادارے جو ہے وہ کنٹرولنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے ہر قسم کی وہ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو، جانی نقصان نہ ہو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور تمام در صورت حال سے ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے تھے.